اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 130۔ ومن اور کون ہے یرغب منہ موڑ لے عن ملت دین سے ابراہیم علیہ السلام کے دین سے، الا مگر من وہ بندہ جو سفیہا بے وقوف بنایا نفسہ اپنے نفس کو، اپنے آپ کو، وَلَقَدْ اور یقیناً اصطفیناہ ہم نے ابراہیم کو چن لیا، فی الدنیا دنیا میں، وَإِنَّهُ اور بے شک وہ، فی الآخرۃ آخرت میں، لَمِنَ الصَّالِحِینَ نیکوکاروں میں سے ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین سے کون روگردانی کر سکتا ہے سوائے اس کے جو نہایت نادان ہو۔ ہم نے ان کو دنیا میں بھی چن لیا تھا اور آخرت میں بھی وہ زمرہ صلحاء میں سے ہوں گے۔ اس آیت میں مشرکین کی تردید کی گئی ہے جو اپنے آپ کو دین ابراہیمی پر بتاتے تھے، حالانکہ کامل مشرک تھے، جبکہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی موحدوں کے امام تھے، توحید کو شرک سے ممتاز کرنے والے تھے، عمر بھر میں ایک آنکھ جھپکنے کے برابر بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا، بلکہ ہر مشرک سے اور ہر قسم کے شرک سے اور ہر غیر اللہ سے جو اللہ مانا جاتا ہو وہ دل سے نفرت کرتے تھے اور ان سب سے بیزار تھے۔ اسی بنا پر قوم سے الگ ہوئے، وطن کو بھی چھوڑا، اور اللہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے بارے میں فرماتا ہے، انہوں نے کہا تھا، قال یا قوم انی بریء مما تشرکون، اے میری قوم بے شک میں بیزار ہوں اس سے جس کے تم شریک کرتے ہو۔ اس آیت میں ملت ابراہیمی کا حق ہونا نہایت واضح ہے۔ ایسا کون ہے جو اس طریقے سے پھرے رغبت کے بعد جب الا آتا ہے تو اس سے مراد ارادہ ہوتا ہے، اور جب رغبت کے بعد عن آتا ہے جیسے یہاں پر وَمَن يَرْغَبُ عن تو اعراض کے معنی میں، نفرت کے معنی میں آتا ہے۔ الا من سفیہ نفسہ اس کا میننگ ہے وہی شخص جس نے بے وقوف بنایا اپنے آپ کو۔ سفیہ کے اصل معنی ہے خفت، یعنی سبکی۔ جو شخص بغیر نفع نقصان سوچے اپنی خواہشات کو پورا کیا کرتا ہے اسے خفیف اور سفیہ کہتے ہیں، اور اس کی ضد حلیم آتی ہے۔ تو اس معنی کے اعتبار سے سفیہ کی اسناد خود کسی شخص کی ذات کی طرف بھی کی جاتی ہے اور اس کی رائے کی جانب بھی کی جاتی ہے۔ عربی زبان میں ایک کہاوت ہے، سفیہ زید فی نفسہ و فی رائہ، زید اپنی ذات اور اپنی رائے کے اعتبار سے بے وقوف بنا۔ تو یہاں پر لفظ ہے سفیہ نفسہ کے معنی یہ ہو سکتے ہیں، اس نے اپنے نفس کی آپ اہانت کی یا ہلاک کر دیا یا انجان رہا۔ سفیہ کے مختلف میننگ اور علماء نے بھی کی ہے۔ یہ جو آیت ہے سفیہ نفسہ، سفیہ نفسہ کے معنی ہلاک کر دیا اپنے آپ کو، یہ امام ابو عبیدہ کا قول ہے،
اور امام اخفش کہتے ہیں صافیہ نفسہ، اصل میں صافیہ فی نفسہ ہی تھا، فی کو بنزع خافض حذف کر دیا اور نفس ہی کو نصب کر دیا۔ اور امام فرا نے کہا صافیہ نفسہ اصل میں نفسہ کے رفع سے تھا، جب فعل کی نسبت صاحب نفس کی طرف کر دی گئی تو نفسہ کو تمیز ہونے کی وجہ سے نصب دے دیا گیا۔ اور اس کا میننگ امام زجاج کہتے ہیں کہ انجان بنا اپنے نفس سے، کیونکہ جس نے غیر اللہ کی عبادت کی اس نے اپنے نفس کو نہیں جانا، اور نفس کو نہ جاننا تو خالق کو نہ پہچاننا ہے، جیسا کہ ایک مسلم اصول ہے، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ اللہ تعالی نے حضرت داؤد علیہ السلام کو وحی فرمائی، اے داؤد اپنے نفس کو پہچان پھر تو مجھ کو پہچان لے گا۔ داؤد علیہ السلام نے عرض کیا، اے پروردگار اپنے نفس کو کیسے پہچانوں، اور آپ کو کس طرح حکم ہوا اپنے نفس کو اس طرح پہچانو؟ تو فرمایا گیا اپنا عجز، فنا اور ضعف پیش نظر رکھو اور ہم کو اس طرح جانو کہ ہماری قدرت، بقا اور قوت ہمیشہ اپنے سامنے رکھو۔ تو اس بات سے پتہ چلا کہ اللہ کی ذات کو پہچاننا ہے تو اپنی نفس کو پہچان، اور اسی بات کی طرف اس آیت میں اشارہ کیا گیا۔ اگلے لفظ ہیں وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، ہم نے دنیا میں انہیں چنا، یعنی ابراہیم کو خلیل اللہ جیسا معزز خطاب فرمایا۔ اور آخری لفظ ہے وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، بے شک ابراہیم علیہ السلام آخرت میں بھی نیکوکاروں میں سے ہیں، یعنی انبیاء کی صف میں سے کھڑے ہوں گے۔